رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول مقدم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ان دنوں بہت سے ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، تو اس حوالے سے کچھ شرعی تعلیمات سے آپ کو اپنے آپ کو روشناس کرانا ہے کہ اس حوالے سے شریعت ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیت ہوتا ہے، ہوا آتی ہے تو وہ ادھر کو جھک جاتا ہے، ہوا اس طرف کی آئی تو ادھر کو جھک گیا۔ لیکن منافق جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے صنوبر کا درخت ہو، وہ ہلتا نہیں ہے، مضبوط تنا اس کا ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ ہی اس کو پھر اللہ تعالیٰ اکھیڑ دیتے ہیں، یعنی ایک دفعہ ہی اس کا کلا کما ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، پریشانی اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی مشکل زندگی میں کیوں نہیں آ رہی۔ یہ سوچنے کا مقام اس حدیث کی روشنی میں یہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جس پہ مشکلات آتی ہیں وہ پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے، یا آج اس کو یہ ٹینشن، کل یہ مشکل، پھر یہ بیماری، پھر وہ ہو گیا، پھر ایسے ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار، لیکن ہماری نگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین میں کچھ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا امتحان لیا جائے، اس کی آزمائش کر کے اس کو اعلیٰ مدارج سے نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ تمہیں جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، جو بھی، وہ زمین میں ہو، یعنی ہمارے ماحول، حالات اور زراعت، ثمر، پھل، جو بھی مشکل ہمیں پیش آئے، وہ زمین میں ہو یا ہمارے اپنے نفسوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے۔ پیدا کرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کو اس موقع پہ یہ تکلیف آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس مشکل کے، آفت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں کہ لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم، کہ جو تم سے رہ گیا ہے اس پہ تم غم نہ کرو، افسوس نہ کرو کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا، یہ نہیں، جو اللہ نے لکھا تھا وہ پہنچا، تو اسی پہ راضی رہنا یہ بہت بڑی انسان کی سعادت مندی ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہمیں وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔
یہ عقائد کی اس قدر بہترین اصلاح ہے کہ اس کے بعد بخار کو، اس کے بعد کسی تکلیف کو برا بھلا کہنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمیں وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست بھی ہے، وہ ہمارا مددگار بھی ہے، اگر اس سے مشکل میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی۔ تو یہ تصور اپنے ذہن میں رکھنا، اور جس کی آپ تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں اس کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالنا یہ لازم ہے۔ اس کے ہو سکتا ہے وہ زندگی کے آخری لمحات ہوں تو اس کے عقائد کی یہ اصلاح ہو جائے، وہ یہ چیز مان لے، جان لے، سمجھ لے، یقین بٹھا لے کہ جو کچھ ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں آ سکتا۔ تو یہ پھر اس کے بعد تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، یہ اس کا شریعت میں بہت زیادہ حکم ہے، فضیلت ہے، اور اس کو تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر وجوب کا درجہ دیا ہے کہ عیادت جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ روایات بھی پیش کی، اور اس سے مومن کے جو ایک دوسرے پر حق ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، یعنی مومن کے ایک مومن پہ حق ہیں۔ حق اگر آپ کسی کو نہیں دیتے تو آپ حق غصب کر رہے ہیں، حق آپ اگر نہیں دیتے تو آپ اس کا وہ حق تلف کر رہے ہیں، تو یہ ایک جرم ہے شریعت کی نگاہ میں۔ جیسے راستے کا حق ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم جرم کر رہے ہیں، اسی طرح مومن کے مومن پر حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ عیادت کی جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرمائیں گے، میں بیمار تھا، تو نے میرا پتہ نہیں لیا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ کہے گا کہ کیسے میں اللہ کی عیادت کر سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علمت ان عبدی مریضا، تو جانتا ہے کہ فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندے کو مشکل آئی تھی، تو جانتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اما علمتا، تو یہ نہیں جانتا تھا، لو اتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا، لوجدتنی عندہ، میں اس کے پاس تجھے نظر آتا، یعنی وہاں پہ تو میری رحمت، میرا علم اور میرا فضل، یہ چیزیں تو وہاں پہ دیکھتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھیں گے کہ یہ چیز ہمارے ذمے ہے۔ علمتا، کیا تو جانتا نہیں تھا؟ آج سے پہلے کے ادوار میں ہمیں خال خال پتہ لگتا تھا ہمارے فلاں عزیز بیمار ہیں، کوئی بوڑھے ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا وہ بیمار ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جدید ان وسائل نے خبریں جلدی پھیلانی شروع کی، اور اب ہمیں لمحے لمحے کی خبر جو ہے وہ پتہ ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ اٹھائیے کہ آپ کے جو بھی عزیز بیمار ہوں ان کی آپ عیادت کریں، چاہے فون پہ ہی کر لیں۔ مصروفیت کے اس دور میں اگر فون پہ بھی آپ کریں گے تو یہ آپ سمجھیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اگرچہ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات کے باوجود عیادت کے بہت سے سفروں پہ آپ گئے، عیادت کے لیے صرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کے متعلق ایک انصاری سے پوچھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ایک انصاری آئے، آپ نے ان سے سلام دعا اور حال احوال کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبادہ بن صامت کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہیں، بہتر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ایسے فرمایا کہ کون ان کی عیادت کے لیے جائے گا؟ تو جتنے صحابہ کرام تشریف فرما تھے سب چل پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جا کے عیادت کی۔
تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف پیدل تشریف لائے، کسی چیز پہ سوار نہیں تھے. تو ان کو یہی اعزاز بڑا لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اپنے قدموں پہ چل کے میرے کاشانے میں میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی، صرف عیادت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی بچہ کرتا تھا، وہ نہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ بیمار ہے، تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی عیادت کی، تیمارداری کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت بھی دی. تو وہ دعوت سن کے اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا کہ والد کے تاثرات کیا ہیں. تو والد نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لو، بات مان لو. تو اس نے پھر کلمہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے. یہ جہنم سے رہائی اور یہ عذاب سے انسان کا بچ جانا یہ بہت بڑی ایک انسان کی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ٹھہرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے حوالے سے ہمیں جو تعلیمات دیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے، ایک دو نہیں، 10 20 100 1000 نہیں، 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے. ہمیں اگر آج یہ پتہ چل جائے کہ کوئی نیک شخص آیا ہوا ہے، جیسے ان دنوں ایک شخص وہ آئے ہوئے ہیں، بڑی متنازع سی شخصیت ہے، میں تو ان کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کر سکا، میں آپ سے کیا عرض کروں، تو لوگ کیسے انہیں دم شم کروا رہے ہیں اور کیا ان کی صورتحال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وہ جستجو یا وہ شوق اور جذبہ ہمارے اندر نظر نہیں آ، یہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے. آج ہم ان نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہی نیکیاں جڑ جڑ کے ہماری نجات کا باعث بن سکتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کوئی بھی نیکی کو تم نے حقیر نہیں سمجھنا. ولو ان تلقى اخاك بوجہ طلق، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ چہرے سے ہی کیوں نہ ملو. یہ جو ہم ایک دوسرے کے لیے خوشیاں بکھیرتے ہیں، اپنے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا سے نوازے گا، کیونکہ یہ صدقہ شمار ہوتا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. ہم تھوڑی سی اپنی کاوش سے کسی کو بہت زیادہ خوش کر سکتے ہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کے جانے سے کون خوش ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر ایک کی عیادت کی، جس کے بارے میں بھی پتہ چلا آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی عیادت کی، اور اتنی مصروفیات کے باوجود یہ کیا. ہمارے پاس مصروفیات بھی اس قدر نہیں ہے، ہم نے خود بنائی ہیں مصروفیات، وہ ٹائم ٹیبل کی غلطیاں ہیں، نظام الاوقات ہمارے یعنی زندگی میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس ٹائم بچتا نہیں ہے. نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان نیکیوں کے لیے ٹائم ضرور نکالیے، یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اس وجہ سے اس کے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ جب کسی کی عادت کے لیے جائیں تو اس سے انہی الفاظ سے اس کو تسلی دیں کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو مشکل آپ پہ آئی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کے دھلنے کا سبب بن جائے گی۔ لا باس طہور انشاءاللہ، یہ کلمات یاد رکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمائے۔ لا باس، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ گناہوں سے معافی اور تلافی ہو جائے گی، تمہارے گناہ اس وجہ سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ جملے اس موقع پہ فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ بندہ مومن اپنے گناہوں کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوگا وہ گناہوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے گا۔ جب اس کا بوجھ اس سے اتر جائے گا تو اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میں پچھلے جمعے میں بھی حدیث کی روشنی میں یہ عرض کر چکا کہ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہوتی ہے۔ تو جب گناہ صاف ہوں گے تو ساتھ ہی صحت یابی بھی ہو جائے گی، یعنی ادھر سے گناہ دھلے، ادھر سے صحت ٹھیک ہو گئی۔ تو یہی انسان چاہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال کے اپنی یاد دلاتا ہے کہ انسان بھول ہی نہ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے جن کو کبھی کوئی مشکل لاحق نہیں ہوتی وہ اللہ کو بھلا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مترف ہے، مترفیہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ خوشحال لوگ، وہ جو مرضی ان کے دل میں آتا ہے، جیسے آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہمیں وہ نہیں بننا، ہمیں اللہ کے شکر گزار بندے، اس کے عاجز بندے، اس کا ذکر کرنے والے، اس کو دعاؤں التجاؤں میں یاد رکھنے والے مسلمان بننا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل میں ڈالنے والا بھی ہے اور نکالنے والا بھی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے، یہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بندے کو قید میں رکھا، اپنی ایک قید میں رکھا، اس کی آزمائش کی۔ یہ جو بیماری ہے نا، سمجھے ایک قید ہے، ایک آزمائش ہے کہ بندہ محدود ہو جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کچھ سوچ فکر وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی بیماری کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحمدنی علی ما ابتلیتہ، تو وہ میری تعریف اس حالت میں بھی کرتا ہے، اس پر جو میں نے اس کو مشکل میں ڈالا ہے پھر بھی وہ تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بہت کمال درجے کا ایک اللہ کے بارے میں یقین ہے کہ مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی مشکل صورتحال پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے، یعنی اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ ایک تحقیق پچھلے دنوں ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، وہ میری نظروں سے گزرا، عربی میں وہ مقالہ ہے، تو وہ سعودیہ کی کوئی خاتون ہے، انہوں نے وہ لکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی 140 پریشانیوں کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی۔ آپ کا بیمار ہونا، لوگوں کا آپ کو مشکلات میں ڈالنا، کسی کا آپ کے دانت مبارک کا شہید ہونا، آپ کے سر پہ زخم کا آنا، آپ کے گھٹنے میں لگنا چوٹ، یہ انہوں نے 140 جو احادیث کی روشنی میں وہ تکالیف اور پریشانیاں وہ اکٹھی کی ہیں اور سند کے ساتھ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اگر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تکالیف آئیں اور زندگی میں ایک بار بھی آپ نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا، تو ہم چھوٹی سی مشکل کوئی آ جائے تو اس کے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور نہ صحیح اس کے شکوے نہ بھی کریں تو بیماری کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ بیماری کو گالی نکال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لا تسب الحمى، کہ تم نے بیماری کو گالی نہیں نکالنی، اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ نے بھیجی ہے۔ جب آپ کسی قاصد کو کسی وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں تو آپ ایسے سمجھے اس کے بھیجنے والے کی بھی اہانت کر رہے ہیں۔ تو جو بیماری کو برا بھلا کہتا ہے وہ
ایسے سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ناخوش ہے. اس کا یہ تصور جو میں شروع سے بیان کر رہا ہوں اس خطبے کے اندر کہ جو کچھ ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، تو وہ ایسے سمجھے اللہ کے اس فیصلے پر یہ تنقید کر رہا ہے اور اسے یہ اجازت نہیں. اسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اسے خوش رہنا ہے کہ جس حال میں بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ جزا دیتے ہیں اس صلے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل ڈالی ہے میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بستر سے جس پر وہ پڑا ہے اس سے جب اٹھے گا تو اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے آج وہ زندگی اسے ملی ہے، یعنی آج دنیا میں آیا ہے. کیوم ولدتہ امہ، کہ جیسے اس کی پیدائش آج ہوئی ہے، اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کی تعریف کی ہے، اس وجہ سے جو اس کو مشکل آئی تھی. ہم تو سہولت میں بھی، ہم تو نعمتوں میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ ان حالتوں میں جا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عاد مریضا، کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی، لم تزل فی غرفۃ الجنہ، وہ ہمیشہ جنت کے پھل کھاتا رہے گا. یعنی وہ جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے. یہ جنت کے پھل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور صحیح مسلم کی روایت. لیکن ہم کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے تو ہمیں تو وہاں پہ پھل نہیں ملتے، ہم پھل نہیں چنتے. وہ پھل جنت کے پھل، ان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ہمارے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے عیادت کا وہ نیکی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. وہ نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی عیادت کرتا ہے تو وہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں اگر اس کو ملنے جاؤں گا تو مجھے کیا مفاد ملے گا، یا کسی کا باس، کسی کا بڑا، کسی کا کوئی جو اس کے لیول سے اونچا ہے اس کی وہ عیادت کرنے جاتا ہے. جو نیچے والا ہے اس کی عیادت وہ نہیں کرتا. تو وہ جنت کے پھل وہ اس وقت انسان کھا رہا ہوتا ہے جب وہ عیادت کرنے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ جو جنت کے پھل ہمیں مانوی طور پر نصیب کیے ہیں وہ ہم حاصل کریں، وہ خوشیاں وہ حاصل کریں تو یقیناً وہ راحت، وہ سکون ہمیں نصیب، اور ہم محسوس کریں کہ واقعتاً ہم جنت کے پھل کھا کے آئے ہیں. کیونکہ زبان نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. ہم جو اسلامی تہذیب ہے اس سے ناآشنا ہیں. ہم آج کل کے جو جدید ہیں صورتحال ان سے ہم متاثر ہیں. ہم پھول لے جاتے ہیں عیادت کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ نے ان کے لیے دعائیں کی. وہ دعائیں ہمیں نہیں آتی، وہ دعائیں موجود نہیں ہیں. مارکیٹ میں کارڈ الہدا والوں نے یہ نکالا ہے کہ جس میں بیماری کی اور شفا کی دعائیں موجود ہیں، اور جب آپ جاتے ہیں کسی کے گھر تو عیادت کے لیے وہ دعائیں موجود ہیں. تو ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے. یعنی وہ پھول اگر نہ بھی لے کے جائے لیکن وہ دعائیں ضرور دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مانگی ہیں، جو آپ نے امت کو سکھائی، تعلیم دی. تو وہ دعائیں ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے اور مریض کو تسلی دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی عیادت کی تو وہ بہت مشکل میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کو تسلی دی اور ان سے یہی فرمایا کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے یہ گناہوں کی تلافی کا سبب بن جائے گا. تو اسی بات سے ان کی خوشی جو ہے وہ لوٹ آئی، وہ خوش ہو گئی کہ اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو مریض کو تسلی دینی ہے. عیادت کا مطلب ہے اس کی دیکھ بھال، اس کو تسلی دینا، اس کو خوش کرنا، اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخل علی مسلم،
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی نیکیوں میں سے یعنی پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے کہ تم کسی مریض کے پاس جاؤ، کوئی خوشی کسی کو فراہم کر دو۔ تو مریض کے پاس جب آپ جاتے ہیں، جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہو یا تنہائی میں ہو، ایسے مشکل کاٹ رہا ہو، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے آپ کے جانے سے۔ تو آپ یہ خوشی فراہم کیجئے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ پر بھی یہ تنہائی کے لمحات آئے تو آپ کے لیے مشکل ہو، آپ چاہ رہے ہوں کہ کوئی میرے پاس آئے، تو پھر اس کے صلے کے طور پہ بھی آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نیکیاں بھی اس معاشرے کے اندر سے اکٹھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب لوگ جب ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، میں امید رکھتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے عزیز بیمار ہیں، اور اس ہفتے میں ضرور اس کا اقدام کریں گے۔ میں بھی انشاءاللہ کروں گا، آپ بھی کیجئے۔ آپ خود ان باتوں کی جو میں نے عرض کی ہیں، اس کی خوشی، اس کے آثار اور اس کے ثمرات وہ آپ فیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي